السلام علیکم ناظرین، پروگرام آن دی ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد آصف۔ ناظرین، سیاست میں نہ تو دوست مستقل ہوتے ہیں نہ دشمن۔ ہمارے سیاستدان اکثر پارٹیاں بدلتے نظر آتے ہیں۔ آج ہم اس پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ پارٹیاں نظریات کی بنیاد پر بدلتے ہیں یا ذاتی حیثیت میں بدلتے ہیں۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کا تعلق تھا، پھر انہوں نے MQM جوائن کی اور آج کل وہ آزاد حیثیت میں ہیں۔ ہمارے مہمان ہیں آج کے سردار نبیل احمد گبول۔ نبیل صاحب، آپ کا شکریہ، اور مجھے جوائن کیا ہے ساتھ میں معاویہ صدیقی جو ہمارے بیورو چیف ہیں نیو یارک کے۔ ہم آج ان کی ذاتی زندگی پر بھی بات کریں گے اور سیاسی زندگی پر بات کریں گے۔ پہلے تو میں نبیل احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ان کی فیملی کب سے سیاست میں ہے اور کب سے ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ جی نبیل صاحب۔ بڑی مہربانی آصف صاحب، آپ نے یہ انٹروڈکشن میں خیر سب کو پتہ ہے کہ آپ نیو یارک سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور نیو یارک میں بیٹھ کر میرا یہ پہلا ٹاک شو ہے کہ میں کر رہا ہوں امریکہ میں۔ ہماری فیملی جو گبول فیملی ہے، ہم اپنے آپ کو اصل کراچی والا جو ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں، کراچی والے ہیں ہم۔ اور اصل جب کراچی جو تھی وہ پہلے کلاچی ہوتی تھی، اور لیاری جو میرا حلقہ ہے میرے خاندان کا، لیاری سے ہی کراچی بنا ہے۔ پہلے لیاری ہوتا تھا، لیاری کے بعد پھر دوسرے ایریاز بڑھتے گئے اور کراچی بنتا گیا۔ میرے دادا خان بہادر اللہ بخش گبول 1927 میں پہلی دفعہ الیکشن لڑے بامبے لیجسلیٹو اسمبلی کے، اور اس زمانے میں 1927 میں بامبے، چونکہ سندھ بامبے کا پارٹ ہوا کرتا تھا تو اس لیے بامبے لیجسلیٹو اسمبلی ہوا کرتی تھی، اور 1936 میں پھر بامبے سے سندھ الگ ہوا اور سندھ اسمبلی وجود میں آئی، جس کے پہلے ڈیپٹی اسپیکر جو ہے وہ میرے دادا جو ہے پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے ایز ڈیپٹی اسپیکر آف سندھ اسمبلی، اور 1927 میں بھی الیکٹ ہوئے تھے لیاری سے، اور 1936 کے الیکشن میں بھی وہ الیکٹ ہوئے اور ڈیپٹی اسپیکر بنے۔ اس کے بعد میرے چاچا 1970 میں بھٹو صاحب کے فاؤنڈر ممبرز میں تھے، اور وہ لیاری سے MNA الیکٹ ہوئے اور وفاقی وزیر برائے لیبر بنے 1971 کے بعد جب کانسٹیٹیوشن بنا 1973 میں، اور آخری دن تک بھٹو صاحب کے۔ ان کے بعد تھرڈ جنریشن میں آیا ایز فرام دی گبول فیملی، اور وہ 88 میں جب میں 25 سال کا ایج تھا میرا، میں 88 میں MPA بنا سندھ اسمبلی کا، اور 93 میں بنا ڈیپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اگین، جو کہ میرے دادا رہ چکے تھے۔ لیکن میں ڈیپٹی اسپیکر برائے نام تھا، کیونکہ میرے جو اسپیکر تھے غوث بخش مہر، وہ بہت کم اسمبلی میں آتے تھے اور وہ زیادہ گھبراتے تھے کہ اس زمانے میں اپوزیشن میں MQM ہوا کرتی تھی، تو وہ ہاؤس نہیں چلاتے تھے، تو انہوں نے مجھے ہی سارا کچھ دے دیا تھا، تو میں آئی واز لائک این ایکٹنگ اسپیکر۔ جب آپ کو پتہ ہے اسپیکر جب نہیں ہوتا ہے چیئر پہ، تو جو ڈیپٹی اسپیکر ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی بیکمز دی ایکٹنگ اسپیکر۔ تو 3 سال میں نے ہاؤس چلائی، 3 سال 93 سے لے کے 96 تک، اور اس کے بعد پھر دوبارہ MPA بنا، 3 دفعہ میں MPA بنا، اور اس کے بعد پھر میں 2002 میں MNA بنا، اور 2002 کے الیکشن میں بھی اگین نیشنل اسمبلی کے ڈیپٹی اسپیکر کا الیکشن میں نے فائٹ کیا فرام پیپلز پارٹی، ٹکٹ پلیٹ فارم پیپلز پارٹی کی تھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے وہ جو دور تھا 2002 میں جنرل مشرف نے کاف لیگ بنائی تو ان کا ہی ڈپٹی اسپیکر الیکٹ ہوا، اور 2002 سے لے کر 2015 تک میں MNA رہا ہوں، 13 سال تقریباً۔ یہ ہماری فیملی کی بیک گراؤنڈ ہے، اور ہم اپنے آپ کو نیا کراچی والا نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو اصل کراچی والا کہتے ہیں۔ آپ کو سردار کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے جی، ہمارا قوم ہے گبول جو ہے وہ ٹرائب ہے۔ گبول قوم کوئی تقریباً بہت بڑی آبادی ہے پورے پاکستان میں، سندھ میں، بلوچستان میں اور پنجاب میں، کوئی تقریباً پاپولیشن گبول قوم کی 5 لاکھ کی ہے، اور اس کا میں چیف ٹرائب ہوں، چیف سردار ہوں اس ٹرائب کا، اور سردار ہوں اپنے قوم کا۔ لوگ میرے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ میری ڈیول پرسنالٹی ہے۔ جب میں لیاری جاتا ہوں تو لیاری والوں کی طرح ہی ایکٹ کرتا ہوں جیسے لیاری میں طریقہ کار ہے،
اور جب اپنے قوم میں جاتا ہوں تو سردار بن جاتا ہوں، کیونکہ سردار بننا پڑتا ہے اپنے قوم میں جب جاتا ہوں، کیونکہ آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، آپ کو ان کے مسائل حل کرنے پڑتے ہیں، تو سردار بننا پڑتا ہے. تو اس لیے سردار میرا لقب ہے، میرا نام نہیں ہے. سو جس طرح آپ لوگ کے پاکستان کے اندر جو ہے پنجاب میں ملک کہتے ہیں، سردار بلوچستان میں اور سندھ میں. اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ سندھ کی پاپولیشن جو ہے وہ سندھ کی آبادی میں موسٹلی جو ہے ٹرائب جو ہیں وہ بلوچ ٹرائب ہے. تو گبول بھی ایک بلوچ ٹرائب ہے جو کہ انٹیریئر سندھ میں بڑی تعداد میں موجود ہے. اچھا، یہیں سے اگر ہم سوال اٹھاتے ہیں آپ سے کہ سردار کے حوالے سے ہم نے بات کیا، آپ نے کہا اپنے قوم میں جاتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے پاکستانی سیاست پہ کہ ایک روایتی سیاست چلی آ رہی ہے، سردار ہیں، آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کے بیٹے بھی ماشاءاللہ آپ کے فیملی میں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرداری نظام جو ہے خود ایک انگریز کا دیا ہوا ہے، اس سے پہلے جو تھا وہ سمجھ لیں کہ ایک جہالت کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، سرداری نظام کو ختم کر کے ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ اس کو حصہ عام لوگوں کو بنایا جائے؟ قوم سے کیا مراد ہے آپ کی؟ سرداری نظام کیوں نہیں ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیے، سرداری نظام اس لیے ختم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر سرداری نظام ختم ہو گیا تو فری فار آل ہو جائے گا. اور جو یہ ہم کہتے ہیں نا، جس ملک میں ابھی ہم بیٹھے ہیں امریکہ میں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی یہاں پر سگنل توڑنے کی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ہم لا کو فالو کرتے ہیں. جب ایک لائن لگا ہوتا ہے ہم لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم اس سرزمین کے جو قانون ہے اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن ہم یہاں سے اٹھ کے جب پاکستان جاتے ہیں ہم سگنل بھی توڑتے ہیں، ہم قانون بھی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور فری فار آل ہو جاتے ہیں. لیکن ہم سردار بھی بن جاتے ہیں. یہاں تو ہم عام آدمی یہی بتا رہا ہوں نا آپ کو. اب جو سردار ہوتا ہے اگر وہ اپنے قوم کے اندر، اگر دیکھیں قوم میں مطلب آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں، وہ قانون بھی توڑتے ہیں. ہمارے یہاں جو سردار ہوتا ہے وہ جلدی فیصلہ کرتا ہے بنسبت ہائی کورٹ سے. ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ جو ہے وہ شاید 10 سال بھی لے لیتا ہے، لیکن ہمارے پاس قتل کے بھی فیصلے جو آتے ہیں وہ ہم ایک ہفتے میں اس کو سیٹل کر دیتے ہیں. لیکن موجود اس میں جو جرگا سسٹم ہے، یہ سرداری نظام اسی کا حصہ ہے، تو اس کو تو بہت لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بڑا اچھا سسٹم ہے. سرداری نظام بنیادی طور پہ لیکن سرداری نظام جرگا سسٹم بنیادی طور پہ ہمیں تو طے کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح چلنا چاہیے، کہ جمہوریت لے کے چلنی چاہیے، سرداری نظام لے کے چلنا چاہیے. لیکن وہ ہم نہ اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، ہمیں چیزیں ان سے لینی جو اثر ہے. ہم اگر وہ سرداری نظام اور جرگے میں چلے لمبا ہو جائے گا. تو گبول صاحب، آپ نے پیپلز پارٹی کیوں چھوڑی؟ دیکھیں، میں پیپلز پارٹی کبھی نہیں چھوڑتا کیونکہ پیپلز پارٹی میری مدر پارٹی ہے. اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میری لیڈر جو ہے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں. میرے وہ موسن بھی رہی ہیں اور آج بھی میرے گھر میں، میرے آفس میں بے نظیر صاحبہ کی جو فوٹو ہیں وہ جیسے پہلے لگے ہوئے تھے آج بھی اسی جگہ لگی ہوئی ہے. ایون جب میں نے MQM بھی جوائن کیا تو میں نے بی بی کے فوٹو وہیں پہ رہنے دیے. اور میں MQM کے لوگ بھی آتے تھے، وہ کہتے تھے الطاف بھائی کا فوٹو نہیں ہے. تو میں کہتا یار میری لیڈر آج بھی بے نظیر ہے. بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد میں اپنے آپ کو ایسے فیل کرتا تھا کہ جیسے میں سیاسی یتیم ہو گیا ہوں. شہید بے نظیر بھٹو نہیں رہی تو میں کیا، میرا پورا حلقہ لیاری اپنے آپ کو سیاسی یتیم سمجھنے لگے. کیونکہ ہمارے اوپر بے نظیر صاحبہ کا جب سایہ تھا تو وہ اپنائیت بہت دیتی تھی اور وہ لیاری سے بہت پیار کرتی تھی. وہ ہمیشہ کہتی تھی لیاری والے میرے لاڈلے ہیں. انہوں نے شادی لیاری کے اندر کی. آپ کو پتہ ہے ککری گراؤنڈ میں ولیمہ ہوا. اس شادی میں نے کافی ارینجمنٹس کی، جو بھی وہ ککری گراؤنڈ کے اندر جو سجاوٹ ہے سب کچھ. وہ لیاری پہلی پیدائش جو بلاول کی بھی ہوئی ہے وہ لیاری کے اندر جو ہے ہوئی ہے. تو بی بی لیاری کو ہمیشہ اپنا گھر سمجھتی تھی. لیکن جب بے نظیر صاحبہ شہید ہوئیں اس کے بعد جو آصف زرداری صاحب کا جو رویہ تھا میرے ساتھ، وہ ایک سوتیلے بھائی کے جیسا رویہ تھا. تو وہ میں نے فیل کیا کہ وہ مجھے اپنا یہ جو بے نظیر صاحبہ دیتی تھی وہ زرداری صاحب نہیں دیتے. لیکن میں پھر بھی بہرحال چلتا رہا. لیکن جب اس وقت آیا کہ جب لیاری کے اندر کرمنلز کو پاور دے دیے گئے، وہاں پہ پیپلز امن کمیٹی بنایا گیا اور اس وقت کے جو ہوم منسٹر تھے ذوالفقار مرزا، اس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ یہ پیپلز امن کمیٹی کو سپورٹ کریں اور نبیل گبول کو لیاری سے باہر کروائیں. تو بلکہ ایک اگر آپ دیکھیں گے ایک زرداری صاحب نے چیف منسٹر ہاؤس میں ایک تقریر کی. نبیل صاحب معافی چاہتا ہوں، ہم لوگ ایک بریک لینی ہے. ناظرین، اسٹے ٹیون ود اس، ویل بی رائٹ بیک.